الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی کیا شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی لج پال کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، لج پال کی رحمت نے
خوب نوازا، غم ہار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ مجھ سان کما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ سامنے عزیز شام، اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے محبوب، دنائے غیوب، مولا کل، فخر رسول، ہادی سبل، تاجدار مرسلاں، شہنشاہ انس و جاں، سید آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم، شفیع المذنبین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کیا۔ تو سامن ذی وقار، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے رحمت للعالمین۔ اس نسبت سے آپ کے سامنے میں نے 17واں پارہ سورہ الانبیاء کی آیہ نمبر 107 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 112 یاد کی یہ سورہ مقدسہ ہے، تو 107 نمبر آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی، جس کے ایک ایک لفظ سے بلکہ ایک ایک حرف سے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، توصیف مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ بڑے کمال کے الفاظ ہیں، بڑے کمال جملے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ And we have sent you as a mercy for all the universe. محبوب، ہم نے آپ کو ایک جہاں کے لیے نہیں، دو جہاں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے بھی موجود ہو۔ بھیجا کسے جاتا ہے؟ جو پہلے بھی۔ حدیث صحیح ہے، مدارج النبوت کی پہلی صفحہ 2 کے اوپر حضور شاہ عبد الحق محمد دہلوی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا و آدم بین روح والجسد۔ ابھی آدم علیہ السلام کا گارہ گوایا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو بھیجا اس کو جاتا جو پہلے بھی موجود ہو، جب کچھ نہیں تھا، نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ اب تھا، نہ تب تھا، صرف مصطفیٰ تھا اور اس کا رب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ صیغہ استعمال کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف اس رب کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو رحمت للعالم نہیں کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا، نہ ایک جہان کا رحمت، نہ دو کی، تمام جہانوں کے لیے فرمایا کہ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ کوئی ذرہ، کوئی قطرہ، کوئی ریزہ، کوئی کنکر میری خدائی سے باہر نہیں، تو میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ سے بھی باہر نہیں ہے۔ تو آئیے آج آپ کو رحمت کا معنی بتا دوں۔ رحمت کئی جگہ پہ بطور مفعول آتا ہے، لیکن اس جگہ میں یہ بطور فاعل آیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں رحمت جو ہے بطور فاعل آیا ہے۔ رحمت کا معنی کیا ہے؟
رحمت وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے دل ہر وقت رقت میں رہتا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے. یہ معنی رحمت کا. دو معنی. رحمت وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل، مومن کا دل ہو، ظالم و فاسق و فاجروں کا دل نہ ہو. میں ایمان والے کی شان بیان کر رہا ہوں. یہ ظالموں کا، یہ جابروں کا دل نہ ہو جو سرکار کے غلاموں کے اوپر سیدھی گولیاں برساتے ہیں. میں ایمان والے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ جذبہ ہے رحمت جس کی وجہ سے ایمان والے کا دل ہر وقت رقت میں رہتا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ and we have sent you as a mercy for all the universe. محبوب ایک جہان کے لیے، دو کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو رحمت کا معنی آپ کو بتا دیا. اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ راحم. کیا ہے؟ راحم. را الف حار میم. رحم کے لیے 4 شرطیں ہیں. رحم ہوتا ہے رحمت دینے والا، پہنچانے. اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 4. رحم کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ حیات ہو. وہ حیات ہو. سرکار حیات ہیں تو رحمت دے رہے ہیں نا پوری کائنات کو. رحم کی پہلی شرط کیا؟ وہ حیات ہو. اور دوسری شرط ہے رحم کی کہ اس کو علم ہو. اس کو علم ہو میں نے کس کس کو رحمت پہنچانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کمال نہیں فرما دیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب ہم نے وہ علم بھی آپ کو عطا فرما دی جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ پوری دنیا کے بارے میں بتایا کہ اللہ متاع قلیل، یہ تھوڑی ہے. لیکن جب سرکار اپنے محبوب کی باری یہی فرمایا کانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. یہ رحم کی دوسری پہلی شرط حیات ہو، دوسری اس کو علم ہو، اور تیسری اس کے پاس اختیار بھی ہو، قدرت بھی ہو. اس کے پاس قدرت ہو. صحیح بخاری کی حدیث بھی صحیح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتیت بمفاتح خزائن الارض فوضیت فی یدی. تمام کائنات کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں. فوضیت فی یدی پاسٹ ڈیفینٹ پیسو وائز ہے. کیز ور گیون انٹو مائی ہینڈز، لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں. جس کو خالق کائنات اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دے، پھر مال کو مختار ہوا کہ نہیں؟ قدرت ہوئی کہ نہیں؟ یہ تیسری شرط ہے رحم کے لیے، قدرت بھی ہو. اور چوتھی رحم کے لیے شرط ہے رحمت پہنچانے والے کے لیے کہ اس کو قربت بھی ہو، اس کو قربت بھی حاصل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا. کبھی پڑھیں 21واں پارہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے. أَبِي وَأَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. میرا غیب کی خبریں دینے والا محبوب ایمان والا تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اولا نیئرسٹ سپرلیٹو ڈگری ہے. میرا غیب کی خبریں دینے والا محبوب تمہاری جان کی بھی جان ہے، تمہاری جانوں کے بھی قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. His wives are your mother. اور اس کی بیویاں ایمان والا تمہاری مائیں ہیں. وہ ایمان والا نہیں جو سرکار کی ازواج کو اپنی امی کو گالی دیتا ہے. یہ پکی بات ہے، اس سے قرآن پڑھ رہا ہوں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. محبوب آپ کی جو ازواج ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. تو جو ماں کو گالی دی وہ حلال زادہ نہیں کہلاتا، دنیا سے حرام زادہ ہی کہتی ہے. زنیم کا لفظ آیا، زنیم کا قرآن کا سورہ قلم پڑھیے. ولید بن مغیرہ تھا بڑا ظالم، اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی. اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے 10 سنائی ہیں. 10 میں یہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا، یہ متکبر ہے. اور بڑا آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، ہی از باسٹرڈ.
اللہ کا قرآن ہے، فرمایا کہ یہ حرام زادہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لی، جو اللہ کے محبوب کی گستاخی کرتا ہے اس کا ڈی این اے کرا کے دیکھ لیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس کا نطفہ ہی حرام کا ہوگا۔ حلال زادہ کبھی محبوب کبریا کی گستاخی کر سکتا۔ آپ نے دیکھا فرانس میں گستاخی کیوں ہوئی ہے؟ ظالم حکمرانوں کی لمحہ فکری ہے کہ فرانس میں 80% بچے حرام زادے ہیں۔ وہ 3-4 بچے پیدا ہونے کے بعد وہ شادی کرتے ہیں بغیر نکاح کے۔ 80% دنیا کا واحد یہ ذلیل ملک ہے جس میں 70-80% بچے حرام کے ہوتے ہیں، بغیر شادی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ شادی ہوتی ہے۔ تو یہ پکی بات ہے، سینے میں جگہ دے دو، جو بھی اللہ کے محبوب کی گستاخی کرے گا وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نص قرآن ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم، زنیم اسے کہتے ہیں کہ جس کی برتھ میں شک ہو، ڈاؤٹ فل برتھ جس کی ہو، جو باسٹرڈ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو چوتھی رحمت پہنچانے والے کی شرط ہے کہ اسے قربت حاصل ہو، اسے قربت حاصل ہو۔ اور اللہ کے محبوب کو تو اللہ نے پھر وہ اعزاز دیا نا، آج پڑھنا جا کر 21واں پارہ کے آیت نمبر 6 سورہ العذاب کی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا ساوی شریف پڑھتے ہیں، 3 جلد ہے، صفحہ 76 ہے کہ جو میرے آقا کریم پر ایمان لے آیا، میرے کریم آقا اس کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی رحمت ہوں گے۔ جو سرکار پر ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، میرے آقا اس کے لیے بھی دنیا میں رحمت ہیں لیکن آخرت میں رحمت نہیں ہوں گے۔ یہ آپ نے دیکھا نا کہ پہلے کوئی قوم ایک گناہ کر دی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناب تول میں ڈنڈی ماری، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ پھر بنی اسرائیل والوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، پوری قوم کون قردۃ خاسئین، پہلے ذلیل بلندر بنایا، اس کے بعد ہفتے کے بعد نیست و نبود کر دیا۔ آج وہ تمام گناہ ہو رہے ہیں، وہ تمام برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن آج نہ تو زمین میں دنستا ہے نہ آسمان سے پتھر برستے ہیں۔ یہ آقا کی رحمت ہے، یہ آقا کی رحمت ہے جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لے آیا اس میں کے لیے آقا دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، جو ایمان نہ لے آیا اس کے لیے دنیا میں رحمت ہے لیکن آخرت میں رحمت نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ 23واں پارہ سورہ یاسین وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قیامت دن اللہ فرمائیں گے اے مجرموں، محروموں کے سجدہ ہو جاؤ، اے پلیدو اب پاکوں سے دور ہو جاؤ، اے ظالموں سرکار کے غلاموں سے دور ہٹ جاؤ۔ اب دنیا میں سرکار کی رحمت کے صدقے تمہارے ابو کے اوپر پردہ ڈالا ہے لیکن اب تم جدا ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ 23واں پارہ سورہ یاسین کی آیا مقصہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر نہ پاکوں کو پاکوں سے دور کر دیں گے، مجرموں کو محروموں سے دور کر دیں گے۔